چاند صاحب نہیں آپ کر لیں سوال نہیں سوال کا جواب ہی بھول گیا مجھے تو میں ان کو کہتا ہوں تو ان کو یاد آ جائے گا. چاند صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ صحت کارڈ بند نہیں ہونا چاہیے. کیوں بات کی چاند صاحب نے؟ اس لیے کہ یہ گراؤنڈ سے اٹھ کے آئے ہوئے ورکر ہیں, یہ روز عوام میں بیٹھتے ہیں. مریم بی بی ہو جائیں یا بلاول ہو جائیں, یہ لوگ فرینچ منرل واٹر پیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوں, انہوں نے جو جوتی پہنی ہوتی ہے نا, اس جوتی میں آپ پورا ایک گاؤں بسا سکتے ہیں سندھ کے اندر. تو ان کو عوامی مسائل کا اس طرح پتہ ہی نہیں ہے. چاند صاحب جیسے لوگ جو یہ جرمن ورکر ہیں, پر پرابلم یہ ہے کہ پالیٹکس صاحب ہم جوتے کپڑوں میں لے آئے ہیں. میری بات سنیں, نہیں پالیسی میکنگ اب میں اگر پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے, جوتے اور کپڑے ڈسکس کرنا ہے, ایک سیکنڈ مسئلہ یہ ہے لیٹس لک ایٹ پالیسیز. میری بات سنیں کاشف بھائی, اگر تو ہم نے یہ معیار رکھنا ہے نا دانشوری کا ڈیبیٹ کا کہ ہم نے کپڑے جوتے نہیں, اب میری بات سنیں بھائی قاضی صاحب, یار بات سنیں, میں آپ کی باری میں بولا ہوں, نہیں بولیں, میں آپ کی باری میں نہیں بولا. میں توقع رکھتا ہوں کہ مجھے بھی با اخلاق طریقے سے بولنے کی اجازت دی. اگر آپ نہیں بولنے دینا چاہتے تو میں چپ کر کے بیٹھ گیا. نہیں میں چپ کر کے بیٹھے, مجھے اللہ نے حوصلہ دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پروگراموں کا اگر یہ ڈیبیٹ کرنی ہے نا پولیٹیکل کپڑوں پہ, جوتوں پہ, فرینچ منرل واٹر پہ, یہ نہیں ہے یار. اس ملک کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اس ایک پوری نسل مری ہے اس ملک کے لیے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ کہنا آسان ہے صرف کہ فلاں یہ جوتے پہنتا ہے. اب کریں نا سیاست, کسی نے منع کیا ہے؟ سب کو حق ہے سیاست کرنے کا. اپنی پالیسی پہ ڈیبیٹ کریں, اپنی آئیڈیالوجی پہ ڈیبیٹ کریں, تنقید کریں. آپ اس ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر بحث کریں کہ کون سا ہائی مورل گراؤنڈ ہے, اس ملک کے آگے وے فارورڈ کیا ہے, ہم نے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا کیا ہے. اس ملک کا جو کرائسس ہے ایک چیز اس کا ایڈ کر لیجیے گا. اس ملک کا میں ان سے اس بات پہ ہماری ڈیبیٹ کے کیا لیول ہے یار, میں تو یہ روتا ہوں. کیا پیسے والوں کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے؟ بالکل ہے. سو اگر تو ہے تو پھر یہ ڈیبیٹ اس سے زیادہ اس بات پہ, دیکھیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ کہ چاند صاحب نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں, صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو کوئی بھی چیز ایٹ لیسٹ پیپر میں بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا نا. ایک جینوئن پولیٹیشین کبھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. بالکل, اس کو یہ پتا ہے کہ یار میں ٹی وی پر بیٹھ کے کیسے کسی ایون پرسنلی بھی پبلکلی, جس طرح انہوں نے کچھ تھوڑی سی باتیں بھی بتائیں کہ جب میں کیبنٹ کا ایسا تھا, بہت سی چیزوں سے ڈس ایگری کرتے تھے, کیبنٹ میں کرتے تھے. بالکل کرتے تھے. بہت سے لوگ ان کی پارٹی کے کیبنٹ میں میں خود جانتا ہوں کہ سر یہ نہیں ہو سکتا. پرائم منسٹر کی طرف سے جب سمری آتی تھی اور ڈیبیٹ کھلتی تھی, ٹو مینی پیپل, ا لاٹ آف پیپل, چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو, وہ ہوتا ہے پبلک پالیسی کی بنیاد کہ پبلک پالیسی پر آپ کہاں ہے. اینڈ آئی ایگری ود یو کہ دیکھو بہت ساری چیزوں میں شاید سوچ کی خرابی ہے. پالیٹکس پہلے, عوامی مفاد بعد میں. اس سے جو مجھے نظر آتا ہے کہ اگر آپ ہیلتھ کارڈ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میری پالیٹکس پہلے اور عام آدمی کا فائدہ بعد میں. یہ تو بات ٹھیک ہے نا. اس میں چھوٹی سی میں ایک چیز ایڈ, بات کی نا کہ ہم ڈیبیٹ کو اس لیول پہ لے آئیں. کسی بھی برطانوی پولیٹیشین کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ برانڈ نیو گاڑی میں بھی کہیں پہ چلا جائے, اپنی گاڑی پہ. آپ مغرب میں پورے رہے ہوں گے, آپ پھرے بھی ہوں گے. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ ان سے کتنی دور ہیں, ان کا لائف سٹائل کیا ہے اور آپ کا لائف سٹائل کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ اس طرح کر کے نا اس بحث کو دبا دیا جاتا ہے. میں پھر تھوڑا سا ڈس ایگری. You remember the Bush administration? ان کے جو سیکٹری ڈیفینس, big businessmen. بالکل. I can't imagine وہ پرانی ایف ایکس نکال کے دفتر جاتے ہیں. نہیں, میں آپ کو کہیں اور جاتے ہوں. I'm sure ان کے پاس گاڑیاں بڑی بڑی ہیں کہ وہ جو مسائل ہیں ان کے, وہ ان مسائل کو سمجھتے ہیں جو ان کی پولیٹیشنز ہوتے ہیں. آپ ایڈمنسٹریشن کی بات کریں جس میں بہت سارے پوائنٹڈ ہوتے ہیں, آپ ان کے سینیٹرز کی بات کریں, جو ہاؤس کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی بات کریں, ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح رہتے ہیں, لوگوں سے ملنا جلنا جس طرح چاند صاحب کرتے ہیں ان کا اسی طرح ہوتا ہے. پھر وہ پالیسی میکنگ میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یہاں پہ چاند صاحب کا کتنا حصہ ہے پالیسی میکنگ میں اس حکومت میں, یہ ایشو ہے. یہ سمجھنے کی چیز. میں ایک اور سوال پوائنٹڈ سوال پوچھتا, چاند صاحب ایک سیکنڈ, میں ایک پوائنٹڈ سوال پوچھتا, کیا ڈار صاحب کو اخلاقی طور پر وزیر خزانہ بننا چاہیے؟ دیکھیں یار, اب میں سچی آپ کو بتاؤں, میں جو نیب کے کیسز ہیں نا, میں کاشف بھائی میجارٹی کیسز کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ دیکھتا ہوں. میں نے آپ سے اوپننگ میں اسے کہا, آپ نے اپنے سوال میں خود ہی جواب دے دیا. لیکن کیا اگر اس ملک میں ادارے, میری بات سنیں, اب اگلا بالا, اگر ایمانداری کی بات ہے میں بتاؤں نا, جوڈیشل سسٹم ہمارا آنیسٹی کی بنیاد پہ ہو, عدل کی بنیاد پہ ہو, ہماری عدالتوں میں انصاف عدل ہو رہا ہو, ہمارا نیب شیب یا یہ جو ادارے ہیں یہ اینٹی کرپشن ٹھیک کام کر رہے ہوں, پھر جو آپ کی بات ہے نا کہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ پھر جس کے اوپر کیسز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ اگر میں ایک پسندیدہ پارٹی میں ہوں تو میں کرپٹ ہوں, میرے اوپر نیب, اگر میں
پسندیدہ پارٹی سے ہٹ کے دوسری طرف چلا جاؤں. یہ کیس حکومت کے دوران بنا. میری بات یہ کیس میں نون لیگ حکومت کے دوران میری بات میں بالکل آپ سے میری بات سن. میں تو سسٹم پہ اس پہ کوشچن کرتا ہوں. میں ایک سسٹم کا میرا جو سسٹم ہے نیب کا, میں چشمدید گواہ ہوں کہ جہاں بڑے بڑے طاقتور عہدوں کو کہا گیا کہ یار اس بندے کی اب جان چھوڑ دیں, بس کریں. میں نام نہیں لیتا, اگر کوئی چیلنج کریں گے میں بتا دیں. نہیں میں ابھی نہیں دیتا نام, میں پھر بھی علی نواز کی رعایت کرتا ہوں. نہیں بولے سر, نہیں میں رعایت کرتا ہوں. دیکھیں آپ کو بھی بتایا, مجھے بھی بتایا کہ یہاں چیئرمین نیب کون لگواتا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں اسی طرح بڑا ہو گیا سوال. چلو ٹھیک ہے. میں کہہ رہا اگر ای سی پی عمران خان صاحب کو نیل کر دیتے تو کیا ہائی اخلاقی طور پر ان کو وزیر اعظم, فرض کریں وہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں, اسٹے آرڈر ہے کورٹ کا, ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے؟ پہلے میں تو چند صاحب کی بات, سوال تو لائک فار لائک یہی بنتا نا کہ 2017 سے ہم تو کہتے ہیں نیب 2 نمبر, نیب فارغ ہے. اگر جاوید اقبال کو لگایا, کس نے لگایا, کس کے دوست کے کہنے پہ لگایا, وہ کس پارٹی کے دوست بہت زیادہ قریب ہے, کس کے نام پہ گھر جاتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں بات, ضرور کر دیتے ہیں. سر 99 کے اندر آئی میں آپ آئے کیوں اسحاق ڈار کہ دنیا میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, پاکستان کی کوئی کریڈیبلٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی. پاکستان کا جو فائنانس منسٹر وزیر اعظم جاتا ہے, کوئی جو آپ کا دوست ممالک وہ آپ کو اون نہیں کر رہے. آئی ایم ایف نے آپ کو 5 مہینے بعد $1.6 بلین اونلی دیے ہیں, کوئی دوسرا آپ کے ادارہ آپ کو فنڈ کرنے کو چاہیے. اسحاق ڈار کو اس لیے لایا جا رہا ہے مینلی کہ آپ یہ ساری چیزیں ٹھیک کریں, اور آپ کہہ رہے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ. 2017 دفعہ کریے, نیب خراب ہے. سر آئی ایم ایف خود ان کے اوپر پینلٹی لگا چکا ہے 99 کے اندر فیکٹ فجنگ کے اوپر. اگر آپ کو نہیں تو یہ پڑھ لیں. نہیں اگر وہ ہائی مورل گراؤنڈ, پاکستان 2 نمبر ہے. چند صاحب اس کے اوپر جواب دے دیں مجھے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں ان کی حکومت کی بینڈ بجانے والے بھی ڈار صاحب سے 2008 میں بتاتا ہوں, میں ان کی ڈیٹیل دیتا ہوں سر. دوسری طرف آ جاتے ہیں, بات کھل کے کرنی چاہیے. پھر یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ساختہ اس پورے ایشیا کے اندر سب سے اچھا فائنانس منسٹر ڈکلیئر کر دیا. آئی ایم ایف کہتا ہے ڈسٹنس اٹ سیلف کہ جو فارچون میگزین سنگاپور کے اندر یہ خبر لگی ہے کہ اسحاق ڈار سب سے اچھا فائنانس منسٹر ہے, یہ ہمارا رسالہ نہیں ہے, ہم نے تحقیق کی ہے, اور تحقیق سے یہ نکلا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ اینٹیز 5 نے فنڈ کر کے وہ رسالہ نکالا ہے. اس کے اوپر کر دیں. اگر ہائی مورل پہ ہی نہیں نا, پھر پاکستان کے اندر میں نے آپ سے جو سوال پوچھا اس کا بھی جواب میں دیتا ہوں. سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہے پاکستان میں آپ کو اس کا مسئلہ خود بتا دیتا ہوں. بیڈ ایگزامپل, بٹ لیٹ می گیو اٹ, بٹ اٹس ناٹ اے بیڈ ایگزامپل, اٹس جسٹ این ایگزامپل. آپ کو یاد ہوگا جب چند بھائی کی طرح ناراض ہوں, بس میں ناراض ہوں, سانو بولنے نہیں. ایک ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی زلزلے کے وقت, $6.2 بلین پلیج ہوئے تھے اسلام آباد میں, اف یو ریمبر. کل میں امریکن آئی تھنک فارن منسٹر بات کر رہے تھے بلاول صاحب کی میٹنگ سے, کل یا پرسوں کی بات, میں ویسے ہی ان کا کلپ سن رہا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے ٹینٹ بھیجے ہیں, ہم نے یہ بھیجے, ہم نے وہ بھیجے, ہر چیز ان کائنڈ بھیج رہے ہیں. ابھی پرائم منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اتنے پیسے یا چیزیں آئی ہیں, زیادہ ان کائنڈ آئی ہیں. ان کائنڈ سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں دیا, انہوں نے کہا گلاس لے لو, گلاس چاہیے. کیری لوگر بل آپ کے سامنے, یار آپ کریڈیبلٹی 2005 کی رو رہے ہیں, ہم تو اس سے پہلے کی چلے جاتے ہیں. کیری لوگر تو 2000 کیری لوگر میں انہوں نے کہا کہ جو ہم ڈیفینس ایڈ بحال کر رہے ہیں وہ کہاں سے ریلیز ہوگی. سر چھوڑے, پھر میں دوسری طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دنیا کیا شاید ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان میں, کیوں ہے دیکھ رہے ہو, اسی لیے ہے آپ بات کر رہے ہیں. اگر اور بڑی وجوہات ہیں. میری بات میرے سوال کا جواب دے دیں چند صاحب. سر چلے جانے سر چند صاحب, یار تھی سارے ایکٹ کیوں شروع کر دیں. میں نے پروگرام ہی مکانا نا سر, آپ نے اپنا کیس بنا لیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اگر سزا ہوتی ہے اسی تو ہم دوسری کورٹ میں اس کی اپیل کرتے ہیں. کیا کیونکہ خان صاحب کہیں باہر نہیں جائیں گے, خان کوئی آنا رو نہیں لے گا, خان یہ بالکل نہیں کہے should he become a prime minister. سر جب تک ہمیں کورٹ نہیں کلیئر کی ہم نہیں بنیں گے, سمپل ایز دیٹ. جب تک کیس ختم نہیں ہوتا, کیس کلیئر ہوگا ہمارا تو ہم بنیں گے. میں یہ کروں, خان صاحب کل لیٹس ای سی پی سے ہوں گے, خان صاحب جہاز پکڑے باہر چلے جائیں اور کہ میں بیمار ہوں, میں کیس کے اندر آیا ہی نہیں, کسی پیشی کے اندر نہیں آیا, میرے پلیٹلیٹ نیچے چلے گئے, میرا دل کے اندر خون نہیں پہنچ رہا, میرے دماغ کے اندر یہ چیز نہیں جا رہی, اور جیسے ہی میری گورنمنٹ آتی میں تیار ہو جاتا ہوں, میں آ کے اسی جہاز کے اندر آ کے اکراس دی بورڈ موریلٹی ہمیں رکھنی پڑے گی کہ اگر آپ کہیں گے کہ ادارے ان کا اداروں کا سوال ہے. پہلی دفعہ کاشف بھائی ثابت کیا ہے ہم نے کہ ہمارے کتنے بڑے کنٹینجنٹس جاتے ہیں